حج کی تین قسمیں ہیں، حج کی تین قسمیں ہیں. ایک حج تمتع ہے، ایک حج قران ہے، ایک حج افراد ہے. تین قسمیں حج کی ہیں، ایک تمتع، ایک قران، ایک افراد. حج افراد کسے کہتے ہیں، تمتع کسے کہتے ہیں، قران کسے کہتے ہیں، سمجھ لے. اور ہم کون سا کریں گے؟ ہم یہاں سے جا رہے ہیں تو ہم ان تین میں سے کون سا حج کرتے ہیں یہ بھی سنتے ہوئے انشاءاللہ چلیں. حج کی ایک قسم ہے افراد، یعنی صرف حج کی نیت سے حاجی جائے. حاجی مکہ مکرمہ میں صرف حج کی نیت سے جائے، عمرے کی نیت سے نہ جائے. تو وہ احرام باندھ کے جائے گا، عمرہ کرے گا، احرام نہیں کھولے گا. عمرے کا صرف طواف کرے گا، پورا عمرہ نہیں کرے گا، طواف کرے گا، حج کرے گا. حج میں قربانی کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، حلق کرنے کے بعد احرام کھول دے گا، صرف حج کرے گا. وہ اس میں الگ سے عمرہ نہیں کرے گا. اسے حج افراد کہتے ہیں. جو صرف حج کی نیت سے جائے، طواف کرے، پھر حج کرے اور حج کے کام ہونے کے بعد احرام کھول دے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حج افراد. دوسرا ہے حج تمتع. دوسرا کیا ہے؟ حج تمتع. یہاں سے عمرے کی نیت کر کے جائے، پھر حج کے دنوں میں حج کی نیت کرے. یعنی ایک ہی احرام میں حج اور عمرے دونوں کی نیت نہ کرے. عمرے کی نیت سے ایک الگ احرام باندھے، آگے حج کی نیت سے ایک الگ احرام باندھے، تو اسے تمتع کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ تمتع. یہاں سے عمرے کی نیت سے گیا، عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پھر جتنے دن مکے میں رہا عبادتیں کرتا رہا، پھر حج کا دن آئے، حج کا وقت آئے تو حج کا احرام باندھے گا، پھر حج بھی کرے گا. ایک سفر ہے، دونوں چیزیں کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرہ بھی کر رہا ہے، دونوں کا احرام بھی الگ ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تمتع کہتے ہیں. تیسرا حج قران. یہاں سے کوئی آدمی جائے، احرام باندھے، ایک ہی احرام میں عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے. ایک ہی احرام میں کیا کرے؟ عمرے کی بھی حج کی بھی نیت کرے. یہاں سے جائے، عمرہ کرے، احرام نہیں کھولے گا، طواف کرے گا، صحیح کرے گا، بال نہیں منڈائے گا. طواف کرے گا، صحیح کرے گا، عمرہ کرے گا، بال لیک نہیں منڈائے گا، اور پورا حج آنے تک احرام میں رہے گا. پورے حج کے دن آنے تک احرام میں رہے گا. جب حج کے دن شروع ہوں گے اسی احرام سے جو پہلے پہنا تھا، اسی احرام سے حج کے پورے کام کرے گا، پھر اس کے بعد احرام کھولے گا. اسے قران کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ قران. حج اور عمرے کو ملا کر ایک احرام تو اسے قران کہتے ہیں. حج اور عمرہ دو احراموں سے کرے تو اسے تمتع کہتے ہیں. صرف حج کرے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ افراد کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ افراد. اب ہم کون سا کرتے ہیں؟ عام طور پر ہندوستان سے جانے والے اکثر چونکہ حنفی ہوتے ہیں، احناف کے یہاں حج تمتع افضل ہے. یعنی یہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کے جاتے ہیں، عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں، پھر 10 دن 15 دن 20 دن مکے میں رہتے ہیں. جب حج کے دن شروع ہوتے ہیں، حج کا احرام باندھ کر حج کرتے ہیں. ایک سفر میں عمرہ بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن دونوں کا احرام الگ الگ ہوتا ہے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تمتع کہتے ہیں. ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ ہم قران کیوں نہیں کرتے؟ ہم افراد کیوں نہیں کرتے؟ تمتع کیوں کرتے ہیں؟ تو ہمارے یہاں پر ایک اصول ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا ہے اور ایک کام بولا ہے. ایک کام کیا ہے اور ایک کام بولا ہے. تو حنفیوں میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ جو کام حضور نے کیا اور ایک کام حضور نے کہا، جب دونوں ٹکرا جائیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں، تو ہم جو حضور نے کیا اسے نہیں لیں گے، جو حضور نے کہا اسے عمل تو قران کیا، لیکن
कहा क्या था? तमत्तो का। इसमें लोगों की आसानी है, जितने ज्यादा दिन क़िरान में एहराम में रहेंगे पाबंदियां ज्यादा होंगी। तमत्तो में आसानी है, कम गुनाह हो सकते हैं, एहराम की पाबंदी से बच सकता है, तो इसलिए हुजूर ने लोगों से कहा तुम तमत्तो करो। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हमारे नजदीक अफजल तमत्तो है, यानी ऐसे उम्रा करेंगे, एहराम खोलेंगे, फिर हज के दिन में हज करेंगे। तो हज की 3 किस्में समझ में आ गई। एक इफराद, सिर्फ हज करना, एक क़िरान, हज उम्रा मिलाना, तीसरा तमत्तो, हज करना, तो पहले उम्रा करना फिर बाद में हज करना। तमत्तो कहते हैं नफा उठाने को। तमत्तो के माने क्या है? नफा उठाना। तो जब तक मक्के में है नफा उठा रहे हैं, एहराम में नहीं है, फिर भी क्या कर रहे हैं? नफा उठा रहे हैं। तो इसलिए इस हज को क्या कहते हैं? तमत्तो कहते हैं। तो अब हम हिंदुस्तान से जाने वाले, चाहे हज कमेटी से जाएं, चाहे प्राइवेट से जाएं, टूर से जाएं, क्या करते हैं? हम तमत्तो करते हैं, उम्रा करके एहराम खोलते हैं, फिर हज के दिनों में हज करते हैं, चाहे हज कमेटी से जाने वाले हो, चाहे टूर से जाने वाले हो। हाँ, बाज टूर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल हज से पहले 2-4 दिन पहले इंडिया से निकलते हैं, बिल्कुल हज से 2-4 दिन पहले इंडिया से निकलते हैं। कुछ टूर ऐसे होते हैं और हज के बाद महीना रहते हैं। अगर ऐसे हाजियों में कोई हिम्मत करे कि मैं इंशाअल्लाह क़िरान करूंगा, यहां से उम्रे का एहराम बांधने के साथ हज का भी बांधूंगा, 2-4 दिन एहराम में रहकर हज करके खोलूंगा, तो ऐसे हजरात क़िरान कर सकते हैं। लेकिन पहली मर्तबा में क़िरान करने की फिक्र न करें, हमारी राय। एक हज आपका हो गया है, फिर आप दोबारा जा रहे हैं तो क़िरान की नियत करना चाहें तो कर लें। पहली मर्तबा में चूंकि सब नया नया होगा, आपको मालूम नहीं, तो क़िरान में एहराम में ज्यादा दिन रहेंगे, हो सकता है कुछ लग़्ज़िशें भी हो जाएं। तो अगर कोई लास्ट में जा रहे हैं तो वो क़िरान कर सकते हैं, वरना जो हज कमेटी के हैं या वो टूर जो पहले जा रहे हैं वो सब क्या करेंगे? तमत्तो करेंगे।